نحمدك يا من ترنمت بصلاحه وكل لسان وتغنت بتحليل. أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله ومولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ابا پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آج کی یہ تقریب سعید جہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں یہ منعقد کی گئی ہے، تو وہاں جناب حاجی محمد رفیق صاحب کے بیٹے محمد عمیر صاحب نے قرآن مجید مکمل کیا ہے. اس حوالے سے بھی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز فرمائے. اور میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے جناب محترم مقام استاد استاد الحفاظ قاری عبدالنور صاحب کے مدرسے سے حفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. جناب محترم حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مفتی غلام فرید صاحب نے بھی اپنی حاضری پیش کی. اور آج کے میزبان محترم المقام استاد الحفاظ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرشید چشتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے کی بڑی نامور شخصیت ہیں اور لاہور میں بڑا اہم دینی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. جناب محترم پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں. جتنے بھی علماء، میں تو انشاءاللہ مہمانوں کی انتظار میں ہوں، مختصر وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کا خطاب سننا ہے. تمام احباب آواز بلند کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. چل دیے اونچے بسا دیے کی مہکنے دل کے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. در پہ بہا دیے اللہ. کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے سامعین کرام.
سادہ سی باتیں آپ سے کرنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم شیر خدا. اچھا مجھے یہ بتائیے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کی سخت سستی نہیں کرنی، توجہ فرمائیں گے تاکہ بات ختم کریں اور آنے والے نئی بات شروع کریں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، آپ کا لقب ہو شیر خدا. سارے سن رہے ہیں؟ شیر خدا ہو اور شیر خدا کے ہوتے ہوئے جو جرأت و بہادری کا پیکر ہو، ان کے ہوتے ہوئے ان کے حق کو چھین سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. یا تو شیر خدا کہنا چھوڑ دو تو یا اپنا عقیدہ تبدیل کر لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اپنی خلافت سنبھالی نا تو پہلا جمعہ کا خطبہ دیا تو آزمائش کے طور پر منبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے سامنے جو صحابہ سے بات کی، آپ نے فرمایا اگر عمر رسول اللہ کی کسی ایک سنت کو مٹا دے، کسی ایک سنت پر عمل نہ کرے، اس سنت کو ختم کر دے، تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اس وقت اس مجمع میں حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کر کھڑے ہوئے، فرمایا اگر عمر قرآن و سنت سے حکومت کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے. ایک میرے نبی کی سنت کو بھی مٹایا تو فیصلہ پھر علی کی تلوار کا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا حساب کرنے والے بھی آج قرآن اور سنت اگر مٹ جائے یا کوئی مٹائے تو اس کا حساب کرنے والے بھی موجود ہیں. عمر کون ہوتا ہے رسول اللہ کی سنت کو مٹانے والا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر ابھی بھی کتنا جذبہ ہے اور عشق مصطفیٰ. اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور آپ کا یہ مشہور صحابہ قول ہے حضرت عمر فاروق کا، فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک موقع پر جب فیصلہ کیا حضرت عمر فاروق نے اور اسی مجلس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا اس فیصلے کو اس انداز سے کریں. تو اس وقت پھر فیصلہ تبدیل کر کے وہ فیصلہ حضرت علی نے فرمایا. تو اس وقت حضرت عمر کا یہ جملہ تھا. تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑی محبت اور پیار سے رہتے تھے. اور آج کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ صحابہ آپس میں اختلاف کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا، سنیے، اگر شاگرد کی تربیت صحیح نہ ہو تو بات کہاں تک جاتی ہے؟ بات تو پھر یہی ختم نہیں ہوگی، بات تو پھر رسول کائنات تک جائے گی کہ کیا میرا نبی صحابہ کی تربیت نہ کر سکا اور وہ خلافت کے لیے آپس میں لڑائیاں کرتے رہے. اور یہ دنیا کی خلافت انہوں نے کیا کرنی ہے؟ اللہ نے تو ان کو دنیا و آخرت کا امام بنایا ہوا ہے. اس اقتدار کے لیے انہوں نے لڑنا تھا. اور آؤ آپ کو بتاؤں کہ حیدر کسے کہتے ہیں؟ نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، حیدر کسے کہتے ہیں؟ اور قربان جائیں آپ کی جو والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا. اور جنگ خیبر کے موقع پر جب آقا نے فرمایا کہ صبح جھنڈا اسلام کا اسے عطا کیا جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کبھی اقتدار کی یا اس طرح کے عہدے کی خواہش نہیں ہوئی، لیکن اس دن دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ شاید جھنڈا صبح عمر کو ملے گا. جب جھنڈا عطا کرنے کا وقت آیا تو سب صحابہ موجود تھے تو حضرت علی نہیں تھے. فرمایا آئینہ علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کی آنکھیں درد کرتی ہیں، اشوفی چشم ہے. فرمایا بلا کر لاؤ. حضرت علی المرتضیٰ آئے کرم اللہ وجہ کریم، تو آقا نے اپنے لعاب دہن سے، انگلی سے لعاب دہن آنکھوں پر لگایا.
فرمایا علی دیکھو آنکھوں کو، دیکھا تو ماشاءاللہ آنکھیں بالکل صحیح سلامت ہیں، اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا۔ فرمایا علی جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کرو۔ حضرت علی چل پڑے۔ مختصر یہ کہ وہاں جو سب سے بڑا ان کا سپہ سالار تھا، جس سے مقابلہ ہونا تھا، جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کا نام تھا مرحب۔ جب آمنا سامنا ہوا نا حضرت علی کا، اس نے ایک بہت بڑا خود پہنا ہوا تھا۔ خود یہ سمجھ لیں جس طرح آج کل ہم موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہنتے ہیں، اس طرح کا لوہے کا خود ہوتا ہے، وہ کتنا وزنی تھا وہ اس نے پہنا ہوا تھا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا اور مرحب کا آمنا سامنا ہوا تو مرحب نے حضرت علی سے ایک سوال کیا، اس نے کہا تیرا تعارف کیا ہے، کون ہے تو؟ تو آپ نے جو تعارف کروایا نا، آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور یہ بیان کرنے کی جو حکمت تھی نا وہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر پتہ کسے کہتے ہیں؟ شیر کے عربی کے اندر قبلہ مفتی صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے، 100 سے زائد نام ہے ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ صاحب تشریف لائے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولانا حضرت علامہ مولانا احمد حسن صاحب تشریف لائے ہیں۔ ان سے پہلے سید غلام عباس شاہ صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ۔ تمام اباب تشریف رکھیں۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، زیادہ دیر میں بھی انشاءاللہ حائل نہیں ہوگا کہ اصل حق کی نہیں کہا میں سے خطاب سماعت فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا مرحب کا جب آمنا سامنا ہوا تو اس نے بطور تعارف پوچھا کیا نام ہے، کیا تعارف ہے؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام، بولیے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور میں نے بھی جب یہ پڑھا تو حیرت ہوتی ہے کہ تعارف کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور عربی کے اندر عربی لغت میں شیر کے 100 سے زائد نام ہیں۔ اگر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے تو عرب اس کو اور نام سے پکارتے ہیں، اس کا چہرہ مغرب کی طرف ہے تو نام اور ہے، وہ مذکر ہے تو نام اور ہے، مؤنث ہے تو نام اور ہے۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کسے کہتے ہیں؟ جب شیر اٹھتا ہے شکار کے لیے ارادہ بھاگ لیتا ہے تو عرب اس وقت شیر کو غضنفر کہتے ہیں، اور جب وہ بھاگتا ہے شکار کے پیچھے تو اس وقت عرب شیر کو عباس کہتے ہیں، اور جب اس کو گردن سے پکڑ لیتا ہے تو عرب اس وقت اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور جب پکڑ کر چیر پھاڑ کر دیتا ہے اس وقت اس کو حیدر کہتے ہیں۔ باپ سے کہا تو نے میرا تعارف پوچھا ہے، آج تیرا میرا آمنا سامنا ہوا ہے، اسلام کا جھنڈا میرے محمد نے میرے ہاتھ اس لیے نہیں دیا، اس لیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا سامنا مرحب سے ہوا اور تلواروں کا آپس میں ٹکرا ہوا تو آپ نے اس کے خود پر تلوار کو مارا تو اسے دو ٹکڑوں میں چیر کر رکھ دیا جیسے ناپ کر فیتے سے کسی کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور یوں یہ بشارت دی تھی میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی۔ آج ہمارے اس دور میں عجیب سا ایک تعارف بن چکا ہے، میں اس طرف بھی یہ بات بڑھانا چاہتا ہوں۔
جس نے بہت ساری انگوٹھیاں پہنی، بہت ساری تسبیحیں گلے میں ڈالی اور پان کھاتا ہو اور بے نمازی ہو، کیا وہ علی کا غلام ہوتا ہے؟ وہ علی کا غلام ہے جسے ہم آج کل ملنگ کہتے ہیں. اور ان چیزوں کا حضرت علی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حیدر کرار کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق تھا. میدان جنگ میں اگر ہیں نماز کا وقت ہے تو جو جہاد چھوڑ کر پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے، اس چیز کا نام ہے علی المرتضیٰ. اسے شیر خدا کہتے ہیں. جو رسول اللہ کی ایک سنت کو نہ مٹنے دے، اس کا نام ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. اور بڑا مشہور یہ واقعہ ہے اور راویہ ہے حضرت اسماء بنت امیس. آپ فرماتی ہیں خیبر کے موقع کا ہی یہ واقعہ ہے کہ آقا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. آقا نے نماز عصر ادا فرما لی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی نماز ابھی عصر کی رہتی ہے. قربان جائیں وہ کیسی گھڑیاں ہیں، کیسی خوش قسمتی ہے کہ ان کی گود میں سر انور رسول اللہ کا ہے. محو استراحت ہے، سورج زد ہو چکا ہے، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے. حضرت علی کبھی رسول اللہ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں تو کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں. بہرحال آقا کی آنکھ کھلی، فرمایا علی کیوں پریشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر رہ گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا بتا علی ادا کرنا چاہتا ہے یا قضا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. ادا کرنی ہے قضا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے نہیں نماز قضا ہے. اب یہاں سے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ یقین کامل اور یہ عقیدہ ہے صحابہ کا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، نماز عصر کا وقت نکل چکا ہے، لیکن قضا کرنی ہے یا ادا ہے؟ سورج کا جو یہ نظام شمسی ہے یہ تو رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو پروردگار کا نظام ہے. لیکن علی المرتضیٰ کہتے کہ نماز کو ادا کرنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ علی کو پتہ ہے کہ جو میری گود میں سر رکھ کر بیٹھے ہیں نظام شمسی تو محمد کے گرد گھومتا ہے. اور میرے آقا نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سماعت کیجئے، قربان جائیے. میرے آقا نے کیا فرمایا یہ سماعت کیجئے اپنا مطلب کے حق کا. اہل سنہ سنیوں سنو. میرے آقا نے فرمایا اللہم اننا علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک. کہ اللہ علی تیری اطاعت میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا. یہ جملہ تو بظاہر میں سمجھایا کہ آقا کی اطاعت میں مشغول ہے، اس لیے آقا کا سر انور آپ کی گود میں ہے. لیکن فی طاعتک تیری طاعت میں مشغول تھا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ نماز عصر اگر ادا کر لی ہے پھر تو فی طاعتک بولا جا سکتا ہے بظاہر. لیکن آقا نے یہاں اللہم انا علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک یہ جملہ بول کر یہ بتایا ہے کہ لوگوں محمد کی اطاعت کو خدا کی اطاعت سے جدا نہ سمجھنا. جو رسول اللہ کی اطاعت ہے وہی خدا کی اطاعت ہے. فرمایا سورج کو واپس پلٹا دے. حضرت اسماء بنت امیس فرماتی پہلے سورج کو غروب ہوتے دیکھا پھر مقام عصر پہ آیا. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ آج باندھ باندھ کی بولیاں بولی جاتی ہیں کہ فلاں نے آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کہا کہ نہیں تھا اور فلاں نے قبضہ کر لیا، پھر ان کے بعد حضرت عمر کو بنا دیا، خلافت کہا کہ نہیں تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لقب شیر خدا ہو، داماد رسول ہو، اور پھر ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ ہو جائے کہ ان کا اپنا حق چھینا جائے تو پھر ہمارا حق کہاں سے ملے گا؟ ہمارا حق کون واپس لائے گا؟ نہیں.
محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، جب مشرکین کفار کی بات آئے تو بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی آپس کی بات ہو تو رحماء بینہم، وہ بڑی محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ بس یہی میں انہی الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو سامعین کرام، اس اپنے عقیدے مسلک حق کا اہل سنت پر قائم رہیے، اور آج اس دور جب میرا یہ پیغام سماعت کر لیجیے کہ جب اہل سنت کا لفظ صرف میں عالمی سطح پر یا ہمارے پاکستان میں پڑھے لکھے کالج اور یونیورسٹی سطح پر تعارف ہوتا تھا، جب سنیوں کا نام آتا تھا، اور جب دوسرے مسلک والے ہمارا نام لیتے تھے وہ کہتے تھے یہ 11ویں والے، یہ حلوے کھانے والے، اور یہ میلاد کرنے والے، اور لفظ بولا جاتا تھا پرامن لوگ، ہم پرامن ہیں۔ کون کہتا ہے کہ سنی پرامن نہیں ہے؟ پرامن ہے، امن قائم رکھنے والے، امن کو چاہنے والے، لیکن کبھی پاکستان کی سطح پر کسی غیر مسلک نے یہ لفظ بولا تھا کہ سنیوں کو کیا پتا دین کی حفاظت کیا ہوتی ہے، یہ تو میلاد کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، بس صحابہ کے نام پہ کھاتے ہیں، پیتے اڑ جاتے ہیں۔ ہمیں عجیب عجیب لفظ سے پکارا جاتا تھا، لیکن یہ قدرت میرے خدا کی ہے، وہ 100 سال کے بعد دین کی تجدید کے لیے اور دین کے اندر نئی روح پھونکنے کے لیے وہ کسی نہ کسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو دنیا میں دین کی روح کو زندہ کرتا ہے۔ اور آج کے اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد 100 سال ہو چکا، آپ کے وصال سے 100 سال سے 200 ہو چکے، 100 سال بعد اگر کوئی مجدد بھیجا تو مجھے اس مجدد کا نام امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ۔ آپ نے صرف پاکستان کی سطح پر نہیں، دنیا پر، اور جب ہندوستان میں اس لڑکی نے نعرہ تکبیر لگایا تھا ہندوؤں میں کھڑے ہو کر، اگلے دن جب جلوس نکلے حجاب کے حق میں تو دیکھیں سوشل میڈیا اٹھا کر ان کے دائیں بائیں جو نوجوان لڑکے اپنی بہنوں کی حفاظت کر رہے تھے، وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی صدا لگا، اسے ہی مجدد کہتے ہیں۔ اور آج وہ لوگ بھی مان گئے کہ جن کو ہم کہتے تھے یہ حلوے کھانے والے، یہ کھیرے کھانے والے ہیں، یہ 11ویں کرنے والے ہیں، میں جب جیل سے واپس آیا تو میرے اس مسلک کے لوگوں نے ہاتھ چھوئے، انہوں نے کہا ہم نے سمجھا تھا کہ صرف تم پروگرام ہی کرتے ہو، آج ہم جان گئے کہ رسول اللہ پر جان بھی تمہیں ہی قربانی کرتا۔ اور یہ منظر دنیا والوں نے دیکھا، نعرہ لگاتا تھا تو جب خیبر توڑ دیتا تھا، حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں لکھا ہے، نعرہ لگاتا تھا وہ جب تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا سمندر کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ہم ان کے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔